أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا بے شک ہم نے آپ پر قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے، بس آپ اپنے رب کے حکم پر صبر کیجئے، مستقل رہیے، گناہ گار، فاجر اور کافر آدمی کی باتوں میں نہ آئیے، اپنے رب کے نام کے ساتھ اس کا ذکر کیجئے صبح اور شام اور رات کے کچھ حصے میں، بس اس کے لیے سجدہ کیجئے اور اس کے لیے لمبی رات تسبیح بیان کیجئے۔ سورہ دہر کا یہ دوسرا رکوع ہے۔ سب سے پہلے مطلق انسان کا تذکرہ کیا گیا سورت کے شروع میں، انسان کی پیدائش، اس کے بنیادی حالات، پھر اس کے بعد انسانوں کی دو قسمیں، جہنمیوں کا مختصر تذکرہ کیا اور جو جنتی ہیں ان کا تفصیل سے تذکرہ کیا اللہ پاک جل شانہ۔ اب یہاں سے خاص طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے، جو جنتیوں کے سردار ہوں گے، جنت کا رستہ دکھانے والے جو ہیں، ان کے جو سردار ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا تذکرہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے ان آیات میں۔ تو چنانچہ فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا، ہم نے اس قرآن کو آپ پر تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا۔ دوسری جگہ قرآن پاک میں مذکور ہے تاکہ آپ لوگوں کو سنا سکیں، لوگ بھی اس کو یاد کر سکیں، تھوڑا تھوڑا۔ یک بارگی سارا نازل ہو جاتا، جو 23 سال میں نازل ہونا تھا وہ ایک ہی مرتبہ پورا قرآن اتر جاتا، 30 پارے 114 صورتیں، تو بہت مشکل ہو جاتا۔ تھوڑا تھوڑا آتا گیا، اس کو یاد کرتے گئے، اس پر عمل کرتے گئے، تھوڑا تھوڑا کر کے ہم نے نازل کیا۔ آپ اپنے رب کے حکم کے ساتھ مستقل رہیے، یعنی اللہ پاک کا حکم تھا لوگوں کو دین کی طرف بلانا، آپ اس پر کاربند رہیے، استقامت اختیار کیجئے۔ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا، کسی گناہ گار اور نہ شکرے کافر آدمی کی باتوں میں نہ آئیے، ان کی اطاعت مت کیجیے۔ وہ تو لوگ یہ کہتے تھے کہ آپ تبلیغ چھوڑ دیں، آپ دین کا نام لینا چھوڑ دیں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا چھوڑ دیں، تو ان کی باتوں میں نہ آئیے۔ جو آپ اپنے رب، آپ کے رب نے حکم دیا ہے اس پر صبر کیجیے۔ ایک طریقہ تو یہ بتلایا کہ جب دین کے حق میں، حق کے راستے میں تکلیف آئیں، سب سے پہلا کام ہم نے کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے اور جمع رہنا ہے، ثابت قدمی اختیار کرنی ہے، استقامت اختیار کرنی ہے۔ دوسرا کیا؟ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح اور شام اپنے رب کے نام کے ساتھ اس کا ذکر کیجیے۔ یہاں سے صبح اور شام کی نمازیں مراد ہیں۔ اور وَمِنَ اللَّيْلِ سے رات کی، فَاسْجُدْ لَهُ، رات کے وقت سجدہ کیجیے۔ یہ فرض نمازیں، نماز پڑھیے۔ اب یقینی بات ہے کہ جب بھی کوئی مشکل پیش آئے، انسان اللہ کی طرف رجوع کر لینا، متوجہ ہو جائے، تو وہ مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک فوری طور پر اس کا حل نکال دیتے ہیں، نہیں تو اللہ پاک دل کو تسلی اور اطمینان عطا فرما دیتے ہیں، ایک صبر اور ایک نماز کے ساتھ۔ اس کا تذکرہ بار بار قرآن پاک میں ہے، یہاں پر بھی تذکرہ ہے۔ فرمایا کہ یہ تو تھی فرض نماز۔ وَمِنَ اللَّيْلِ، من جو ہے نا یہ بعض کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے کہ رات کے کچھ حصے میں نماز پڑھو۔ فَاسْجُدْ لَهُ، اپنے رب کے سامنے سجدہ کیجیے، نماز پڑھیے، یعنی اس سے مراد عشاء کی نماز ہے۔ اور فرمایا کہ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور پھر اس کی تسبیح بیان کیجیے لمبی رات۔ اس سے مراد اللہ کی یاد، ذکر و اذکار اور تہجد کی نماز بھی، وہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ پھر آدمی کو اختیار ہے جتنی دیر مرضی پڑھتا رہے۔ إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ، یہ جو لوگ آپ کو روکتے ہیں نا دین سے، اپنے رب سے، ان کی اللہ پاک نے وجہ بتلائی، اس لیے کہ یہ لوگ دنیا سے محبت کرتے ہیں۔ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، انہوں نے اپنے پیچھے بھاری دن کو چھوڑ رکھا ہے۔ بھاری دن جو قیامت کا دن ہے اس کو چھوڑ رکھا ہے۔ حب دنیا جو ہے نا انسان کو گمراہ کر دیتی ہے، دنیا کی محبت انسان کو گمراہ کر دیتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی زوال کی جو وجہ بتلائی ہے وہ بھی یہی ہے، حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا سے محبت اور موت سے نفرت۔ بالکل ایسے ہی ہے، دنیا کی محبت، دنیا کو حاصل کرنے کے تذکرے ہمارے گھروں میں خوب ہوتے ہیں، دنیا کو چھوڑنے کا تذکرہ بہت کم ہوتا ہے۔ بھائی
موت آنے والی ہے، موت کی تیاری کر لیں، آخرت کی تیاری کر لیں، قیامت کا تذکرہ بہت کم ہوتا ہے، بچے کہیں ڈر نہ جائیں۔ تو اس لیے جو ہے اللہ پاک جل شانہ فرما رہے ہیں کہ ان هؤلاء يحبون العاجلہ، یہ جو لوگ آپ کو روکتے ہیں نا، یہ دنیا سے محبت کرتے ہیں، وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، اپنے پیچھے انہوں نے بھاری دن کے جو ہے وہ چھوڑ رکھا ہے، اپنے پیچھے چھوڑ رکھا ہے، اس دن کیا بنے گا؟ نحن خلقناہم، ہم نے ان کو پیدا کیا، وشددنا اسرہم، ان کے جوڑوں کو مضبوط کیا، جوڑوں کو انسان کی باڈی کے اندر، انسان کے جسم کے اندر ہی اللہ پاک کی قدرت کے کتنے شاہکار موجود ہیں۔ اب یہ جوڑ ہیں، جوڑ کے اندر ایک پٹھا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ جوڑ آپس میں ٹھہرا ہوا ہوتا ہے۔ اگر پٹھے کو بیچ میں سے کاٹ دیا جائے، ہم جانور ذبح کرتے ہیں، پٹھے کو کاٹتے ہیں تو جوڑ الگ ہو جاتا ہے۔ اب وہ پٹھا چلتا ہے 80 سال، 90 سال، 100 سال، 60 سال، مجال رگڑ آ جائے کہ اس میں کوئی فرق آ جائے، گھس جائے وہ۔ لیکن یہی اگر لوہے کی کوئی چیز ہو، نئی گاڑی لیں تو وہ اس کی بہت ساری چیزیں تبدیل کرنی پڑ جاتی ہیں، بریکیں فیل ہونے لگ جاتی ہیں، سب کچھ جو ہے اس کا ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لوہا فولاد بھی ہو تو وہ گھس جاتا ہے، لیکن پٹھے ہیں ایک، وہ جو ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں، نہیں گھسے، سپرنگ موجود ہیں۔ آنکھوں کو بند کر رہے ہیں، دن میں کتنی ہزاروں مرتبہ آنکھیں بند کرتے کھولتے ہیں ہم لوگ، مجالہ وہ سپرنگ ختم ہو جائے، اور کہیں ہمیں کوئی آنکھوں کی پلکوں میں کوئی ہمیں کبھی ہڈی نظر نہیں آئی، مضبوط ایسی چیز نظر نہیں آئی، لیکن اس قدرت کا شاہکار اللہ پاک نے بنایا ہے۔ اسی کو دیکھ کر، اور چیزیں مشینریاں جو ہے وہ انسان بنا رہا ہے، لیکن انسان نہیں بنا سکتا اللہ جیسا انسان، جیسے اللہ پاک نے بنایا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ہم نے ان کے جوڑوں کو مضبوط کیا۔ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، اور جب چاہیں ہم ان کی جگہ ان جیسے دوسروں کو بھی لا سکتے ہیں، جب چاہیں موت دے دیں کسی دوسرے کو لے آئیں۔ ایسے ہی ہے، دادا مر رہا ہے، پوتا اس کی جگہ پہ آ رہا ہے، دادی جا رہی ہے، پوتی اس کی جگہ پہ آ رہی ہے۔ تو لازمی بات ہے کہ اللہ پاک تبدیل فرما رہے ہیں، اور جب چاہیں اکٹھے بھی تبدیل کر سکتے ہیں، اللہ پاک کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ فرمایا کہ یہ ساری کی ساری باتیں، جنت کا تذکرہ سنا، آخرت کا تذکرہ سنا، ان ھذہ تذکرہ، یہ نصیحت ہے ماننے والوں کے لیے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، پر جو شخص چاہے اپنے رب کی طرف راستہ بنا لے، اس نصیحت کو جو ہے وہ لازم پکڑے، اس کو جو ہے اپنے دامن کے ساتھ باندھے اور اپنے رب کی طرف جانا شروع کرے، راستہ بنا لے اس نصیحت حاصل کر کے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تم نہیں چاہ سکتے اللہ کی چاہت کے بغیر۔ اللہ پاک جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے، تم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ اب یہاں پر اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ انسان مجبور محض ہے، یعنی اللہ پاک نے انسان کو دو راستے ضرور دکھائے ہیں، یہ بتلا دیا جنت جہنم کا راستہ، پیچھے اب پوری صورت میں پڑھ کر آئے، بلکہ پورا پارہ ہی یہ آخرت کے عنوان پر تھا سارا کا سارا۔ تو اب یہاں پر انسان کو اللہ پاک نے اختیار دیا ہے، اختیار کے ساتھ پھر اللہ کو پتہ ہے کہ یہ کیا کرے گا، اس کے علم میں ہے، اس کے علم میں ہونا تو ضروری ہے، اس کو علم میں ہے کہ یہ کرے گا کیا۔ اس لیے فرمایا کہ تمہاری چاہت اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے، الا ان یشاء اللہ، جو اللہ چاہتے ہیں، جو اللہ کے علم میں ہے وہی تم لوگ چاہو گے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، یہ آگے تفسیر ہے اس پہلے حصے کی، اس لیے کہ اللہ پاک جاننے والے، حکمت والے ہیں، اللہ کے علم میں سب کچھ ہے۔ یدخل من یشاء فی رحمتی، اللہ جس کو چاہتے ہیں اپنی رحمت میں داخل کر دیتے ہیں۔ والظالمین اعد لهم عذابا الیما، اور ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے اللہ پاک اپنی رحمت میں۔ یہ اللہ پاک کی رحمت ہے، کسی کو اسلام کی توفیق ہو جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، کلمہ پڑھ لے، یہ اس کی توفیق ہے، یہ اس کی رحمت ہے خصوصی۔ اور کافروں کے لیے تو دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہوا ہے، قیامت کے دن بھی اللہ پاک اپنی رحمت سے جس کو چاہیں گے داخل کریں گے۔ ایک دو باتیں یہاں پر خاص طور پر ہمیں یہ معلوم ہوئی، ان ھذہ تذکرہ، ایک تو یہ نصیحت ہے، فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، جو اپنے رب کی طرف چاہے راستہ بنا لے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ قرآن و حدیث جتنی نصیحت ہے اللہ پاک کی طرف سے، جو اللہ پاک کا کلام ہے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، یہ دونوں کلام قرآن و حدیث سارا کا سارا جو ہے، یہ جو نصیحت اس کے لیے جو ماننے والا ہے، فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، جو ماننے والا ہے۔ جس نے نہیں ماننا ہم اس کو زبردستی نہیں منوا سکتے،
ماننے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ وہ شاید پہلے بھی یہ بات گزری، کسی نے یہ سوال کیا اسمبلی کے اندر کسی مولوی صاحب سے، کسی خاتون نے، کہ جو ہے مرد کو 4 شادیوں کی اجازت ہے اور عورت کو بھی 4 شادیوں کی اجازت ہونی چاہیے۔ تو مولوی صاحب نے آگے سے جواب دیا کہ دیکھو بھائی، یہ جو 4 شادیوں کی اجازت ہے نا مردوں کو، یہ اللہ کا حکم ہے، اور یہ اللہ کا حکم ماننے والوں کے لیے۔ تم نے تو اللہ کا حکم مانا نہیں، تم 20 کر رہے ہو، تمہیں کون منع کرتا ہے؟ اللہ کے جتنے احکامات ہیں وہ سارے کے سارے ماننے والوں کے لیے ہیں، اس لیے اللہ پاک ہمیں ماننے والوں میں بنائے۔ ماننے والوں میں عقلیات آگے پیش کرنا، عقلی دلائل پیش کرنا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جس نے نیچر بنائی ہے اس کو پتہ کیا بہتر ہے، اس لیے اللہ پاک ماننے والوں میں ہمیں بنائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ یدخل من یشاء فی رحمتی، یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اللہ پاک اپنی رحمت سے اپنی رحمت میں جس کو چاہیں گے داخل کریں گے۔ یہ ہم نماز پڑھ کے کوئی فرض واجب نہیں ہو جاتا کہ اللہ ضرور ہمیں جنت میں ہی بھیجیں گے، بس یہ نماز پڑھ لیے تو جنت فرض واجب ہے ہمارے اوپر، ہمیں جنت میں اللہ پاک اپنی رحمت سے جس کو چاہیں گے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہماری نمازیں اس قابل ہیں، ہماری عبادات اور ہمارا مال خرچ کرنا، بدنی عبادت، مالی عبادت اس قابل ہے کہ ہم جو ہے جنت میں چلے جائیں۔ اللہ پاک اپنی رحمت سے جس کو چاہیں گے بھیج دیں گے، یہ سمجھانا مقصود ہے۔ کافروں کے لیے دردناک اللہ نے عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ہماری یہ سورۃ دہر مکمل ہوئی ہے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔